رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں حسب معمول آپ کے تجارتی معاملات سے متعلق سوالات ہوں گے، مالی معاملات سے متعلق سوالات ہوں گے، اور انشاءاللہ عز و جل مفتی علی اصغر عطاری المدنی مدظ اللہ العالی کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ سلسلے میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، مجھ پر تم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کی طرف بھی بڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور مفتی صاحب سے تمہیدی گفتگو بھی کرنی ہے، اور ایک چیز ہے وہ پیش کر دیتے ہیں پہلے۔ حسب معمول ہم نے کچھ ہفتوں سے اپنے سلسلے میں کچھ گلدستوں کی صورت میں کاروباری دنیا سے متعلق بالخصوص جو اسلامی تعلیمات ہیں، اسلام جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیتا ہے یا جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے، ان میں سے کسی ایک اصول کو، کسی ایک مدنی پھول کو لے کر اس پہ کچھ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کریم کے احکام جو ہوتے ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، جو قرآن کریم کی آیات ہوتی ہیں ان کے جو مدنی پھول ہوتے ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں، وہ جو ہمیں سبق دے رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی انداز پہ ایک مدنی گلدستہ ہمارے پاس موجود ہے، دیکھتے ہیں کہ آج اس مدنی گلدستے میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ چلتے ہیں، بڑھتے ہیں اور گلدستے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسلام نے دھوکہ دہی کی مذمت بیان کرتے ہوئے اسے زندگی کے ہر معاملے میں ممنوع قرار دیا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ مکر یعنی دھوکہ بازی اور دغا بازی کرنا قطعاً حرام اور گناہ کبیرہ ہے، جس کی سزا جہنم کا عذاب عظیم ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج مسلمانوں کی ایک تعداد دیگر برائیوں کے ساتھ دھوکہ دہی میں بھی مبتلا ہے۔ زندگی کے مختلف مراحل اور معاملات میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینا عام ہے، جبکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی طرح دوسروں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ دین اسلام نے زندگی کے دیگر معاملات کی طرح خرید و فروخت اور تجارت میں بھی ہر اس معاملے کو ممنوع قرار دیا ہے جس سے کسی کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ دھوکے کی ممانعت و حرمت کے بارے میں چند حدیثیں بڑی ہی عبرت آموز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مومن کو ضرر پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر اور دھوکہ بازی کرے وہ ملعون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 دھوکے باز، نمبر 2 احسان جتانے والا، اور نمبر 3 بخیل۔ خرید و فروخت کے معاملے میں دھوکہ کرنے والوں کے لیے اس سے بڑھ کر وعید کیا ہوگی کہ نبی مکرم، نور مجسم، رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، من غشا فلیس منا، یعنی جو دھوکہ دہی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بارش سے بھیگے غلے کو چھپانا ملاوٹ ہی میں داخل فرمایا، چنانچہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر پر گزرے تو اپنا ہاتھ شریف اس میں ڈالا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں نے اس میں تری پائی تو فرمایا، اے غلے والے یہ کیا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پر بارش پڑ گئی۔ فرمایا، تو گیلے غلے کو تو نے ڈھیر کے اوپر کیوں نہ ڈالا تاکہ اسے لوگ دیکھ لیتے؟ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن کریم ہونے پر دھوکہ کھاتا ہے اور فاجر شخص شاطر ہونے کی بنا پر دھوکہ ساز ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں دھوکہ کھانے اور دھوکہ دینے سے محفوظ رکھے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گلدستہ دیکھا آپ نے مفتی صاحب، گلدستہ دیکھ کر ایک دو چیزیں ہیں جو میں چاہتا ہوں پوچھ لوں، کچھ میری بھی تشفی ہو جائے اور کچھ مدنی چینل کے ناظرین کی۔ ایک تو اس میں آیا کہ جو حدیث پاک میں مذمت فرمایا اس میں ایک لفظ آیا ملعون، تو ایک تو اس کے کیا معنی ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کا دھوکے کے ذریعے مال وغیرہ حاصل کر لیا، اپنے پاس لے لیا، تو اب اس مال کا کیا حکم ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملعون کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور، یعنی وہ فرد یا وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہو۔ رہا سوال آپ کا جو دوسرا تھا وہ کہ دھوکہ دینے کے بعد جو آمدنی ہوگی اس کا کیا حکم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دھوکے کا ایک بڑا وسیع پس منظر ہے، یعنی عربی میں اگر کہیں تو خدا، مکر، انگریزی میں چیٹنگ، ٹھیک ہے، تو ان سارے الفاظوں کے بڑے وسیع تصورات ہیں، ٹھیک، لیکن آمدنی جو حرام ہے وہ ہر صورت میں نہیں ہوتی، ٹھیک، بعض صورتوں میں آمدنی حرام ہو جاتی ہے۔ جی، مثال کے طور پر کسی نے جو ہے وہ مال جی، 5 کلو کہہ کر بیچا اور دیا اس نے 4.5 کلو، ٹھیک ہے، دھوکہ دیا اس نے، صحیح، تو اس نے دھوکہ دے کر جتنا مال کم دیا، ٹھیک، اس کی جو اس نے قیمت وصول کی ہے، صحیح، تو یہ قیمت جو وصول کرنا ہے یہ مال حرام ہے۔ اس زائد مال کی، استغفر، یعنی 5 کلو کہہ کر جو آدھا کلو کی صورت میں جی، زیادہ قیمت لی ہے وہ اس کے حق میں مال حرام ہے۔ ٹھیک، تو یوں دھوکے کی بہت وسیع و عریض صورتیں بنتی ہیں، ٹھیک، لیکن اگر کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ مطلب آمدنی حرام نہیں ہو رہی اور اس کے باوجود فعل تو حرام ہے نا، صحیح، دھوکہ دینا ہے تو حرام کام، ٹھیک، اور معاشرتی پہلوؤں کو اگر دیکھیں تو دھوکہ دینے والے کو ٹھگ کہتے ہیں۔ جی، اب وہ ٹھگ ضروری نہیں ہے کہ ایمپریس مارکیٹ میں بیٹھا ہوا کوئی قرآن اندازی نکالنے والا ہوگا یا لاٹری کا ٹکٹ نکالنے والا ہوگا، بلکہ وہاں تو ایسا بھی سنا ہے میں نے کہ راستے چلتے ہوئے لوگوں کے پاس آ جاتے ہیں، جی آپ تو چہرے سے بیمار نظر آ رہے ہیں، آپ کی تو آنکھ سرخ ہے، آپ کی تو لال ہے، آپ کی تو پیلی ہے، آپ چلیے ڈاکٹر کے پاس۔ ٹھیک، تو یوں ٹھگوں کی ایک سے بڑھ کر ایک قسم ہوتی ہے۔ ٹھیک، یہ جو ریل گاڑیوں میں خاص طور پر جوس پلا کر، نشہ آور دوائیاں پلا کر دوست بن کے مال چرا کر لے جاتے ہیں، یہ بھی ٹھگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک، لیکن یہاں وہ ٹھگ زیر بحث ہے کہ جو باقاعدہ سودا کرتے ہوئے ٹھگتا ہے، صحیح، سودا کرتے ہوئے دھوکہ دیتا ہے، عیب شامل کرتا ہے، عیب ظاہر نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں جو مثال گزری کہ اگر گندم کے اندر اس طرح ڈھیری لگائی ہے کہ گیلی گندم نیچے ہے اور سوکھی اوپر ہے، تو چونکہ وزن میں زیادتی ہوگی
ٹھیک ہے. تو یہ دھوکے کا معاملہ ہے. یہاں تو تیل میں نمک ڈال دیتے ہیں کہ تیل بھاری ہو جائے. یہ ردی مال جو ہے وہ نیچے رکھ دیتے ہیں اور اعلیٰ مال جو ہوتا ہے وہ اوپر. آٹے میں جو ہے وہ مختلف چیزیں ڈال دیتے ہیں. تو طرح کھوپرے میں آٹا ڈال دیتے ہیں. طرح طرح کے دھوکہ دہی کے کام وہ بڑے مطلب کہ اہتمام کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. بڑے اہتمام کے ساتھ. بڑا پیسہ آ رہا ہوتا ہے لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے آخرت میں اس کا حساب دینا ہے. اور آخرت کی جو جواب دہی ہے اگر اس کا خوف پیدا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ہرگز کسی مسلمان کو دھوکہ نہ دیں. بلکہ دھوکہ تو ایک ایسی برائی ہے کہ کفار تک کو دھوکہ دینے سے منع کیا گیا ہے اسلامی تعلیمات کے اندر. یہ ایک ایسی برائی ہے. مجھ سے بھی آپ نے بھی مثالیں دیں کچھ, تو بات یہ کہ مارکیٹ میں تو اس کو دھوکہ سمجھتے ہی نہیں ہے. جو دھوکہ دے رہا ہے کیا سمجھتے ہیں, ہوشیاری سمجھتے نہیں, وہ تو یہ سمجھتے مارکیٹ ٹرینڈ ہے, مارکیٹ میں رہنا ہے تو سب کچھ کرنا پڑے گا. مارکیٹ میں چلنا ہے, تمہیں کھڑا ہونا ہے تو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. لوگوں کے اپنے تصورات کچھ بھی ہوں, ٹھیک, بات تو حقائق پر ہوتی ہے نا. جی, آپ نے سنا ہوگا بعض ڈاکو بڑے مشہور ہو جاتے ہیں. صحیح. اور ان کا یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ جی ہم تو صرف بڑے لوگوں کو لوٹتے ہیں جنہوں نے حرام مال سے پیسہ بنایا ہوتا ہے اور غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو لوٹنے کی بھی اجازت تھوڑی ہو سکتی ہے. صحیح. تو دیکھا جائے تو ہر مجرم کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے وہ اپنے دل کو مطمئن کر رہا ہوتا ہے. وہ عذر پیش کر رہا ہوتا ہے, چاہے وہ عذر لنگی کیوں نہ ہو. آج ایک صاحب آئے تھے تو بتانے لگے کہ کسی ایکٹیویٹی کے بارے میں. جی, بڑی ہی مطلب عجیب و غریب ایکٹیویٹی تھی. ٹھیک ہے, کسی کے بارے میں بتایا, ان کو میں جانتا بھی نہیں تھا. ٹھیک, نہ انہوں نے نام لیا. ٹھیک. تو کہنے لگے کہ ہیں تھوڑے سے وہ ایسے کہ ان کو کہا جائے کہ بھئی آپ یہ کام کر رہے ہیں, یہ کام کیسے کر رہے ہیں. کہا کہ نہیں ہم یہ کام جو کرتے ہیں نا یہ سیکیورٹی گارڈ پہ, چوکیداروں پہ, یہ سارا پیسہ ان پہ لگا دیتے ہیں, ہم خود خرچ نہیں کرتے, غریب لوگوں کو دے دیتے گویا کہ. تو حالانکہ ان کا کام ایسا تھا جو معاشرے میں فحاشی پھیلا رہا ہے. اللہ اکبر. تو یوں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو حقیقت وہ فراموش نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک, خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. ماشاء اللہ. ادھر کالز کی طرف بڑھے. جی, کال. کچھ حضرات گروپ والے اپنے ایک دو مندوب جو ہیں وہ بکرا منڈی پہ بھیج دیتے ہیں, وہ مالک سے صرف سودا کرتے ہیں کہ وہ بکرا کتنے میں دے گا. فار ایگزامپل 400 میں سودا ہو گیا, 400 ریال میں وہ ان کو بکرا دے گا. پھر جب حاجی فون کرتا ہے کہ بھائی میرے لیے بکرا کرو, تو اس کو کہتے ہیں 450 ریال کا ہے, تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. اب بکرا تو ان کے پاس تھا نہیں, اب وہ 450 ریال میں انہوں نے 2 بکرے, 4 بکرے, 10 بکرے, واللہ عالم الصواب جو بھی تعداد تھی وہ انہوں نے حاجیوں سے لے لیے. پھر انہوں نے ادھر جو رائی تھا اس سے خرید کر اس کو ذبح کیا. تو یہاں جو نقص ہیں خرید و فروخت میں اس کو اگر واضح فرما دیں, جزاکم اللہ خیر. اللہ, آپ کے سوال سے خوشی بھی ہوئی ہے ایک, اور ایک عجیب قسم کی جو ایک مطلب تشویش بھی ہوئی ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے. بہرحال تشویش کس چیز کی ہے؟ مطلب ریال, انہوں نے کہا ریال نا, تو عرب شریف سے اور پھر حجاج کے ساتھ یہ معاملہ کرنا, مطلب نہیں, اس میں حق تلفی کا کوئی عنصر نہیں ہے. ٹھیک, حق تلفی کا کوئی عنصر نہیں ہے, بلکہ حق اللہ کا عنصر ہے. ٹھیک, کہ جو تعلیمات شریعت ہے ٹھیک, وہ ترک کی جا رہی ہیں, اور حرم پاک جو حرم مکہ ہے, جی, وہاں رہ کر بھی اگر شریعت پر عمل نہ کیا جائے, جی, ایسی سرزمین جہاں ایک گناہ کے بدلے 1,00,000 گناہ لکھا جاتا ہے. دھوکہ دے کی بات چل رہی تھی نا. جی, تو اب ان کا سوال بھی کچھ اور پس منظر رکھتا ہے, لیکن اس کے ساتھ 2-3 باتیں میں عرض کروں. ٹھیک, جواب بھی دوں گا ان کا اللہ نے چاہا تو. کچھ لوگ حج کے موسم میں جی, حاجیوں کی بکنگ کرتے ہیں. صحیح, وہ پھیل جاتے ہیں حاجیوں کے ہوٹل میں, اور حاجی بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اور کوئی نیک آدمی مل جائے ظاہری جس کا خلیہ وہ دیکھتے ہیں قابل اعتماد کہ بھائی قابل اعتماد مل جائے تاکہ ہم اس کو پیسے دے دیں, وہ ہماری طرف سے قربانی کر دیں. ٹھیک,
اب یہاں 2-3 کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں. صحیح. ایک کیٹیگری تو وہ ہوتی ہے جو واقعتاً قابل اعتماد ہوتے ہوں گے. ٹھیک ہے. دوسری کیٹیگری وہ ہوتی ہے کہ جو تھوڑا بہت دھوکہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن قربانیاں ضائع ہو جاتی ہیں. پھر بھی وہ دھوکہ کیا کرتے ہیں کہ حاجی سے تو پیسے لے لیے, صحیح. لیکن اس کے بعد جب جانور ذبح کرنے کا معاملہ آیا جی. تو جانور کی جو شرائط ہیں اس کا وہ لحاظ نہیں رکھتے. ٹھیک. 6 مہینے کی بکریاں جو ہے وہ ذبح ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک. ایک یہ سمجھیں کہ یہ ایک عام وہاں پر جو ہے نا بار بار دہرائی جانے والی غلطی ہے. ٹھیک. یہاں تک کہ جو وہاں کا رائی ہے, یعنی جانور چرانے والا ہے, بیچنے والا ہے, مقامی بھی ہے, اس کے پاس بھی آپ جائیں گے تو کہے گا ہاں کامل پورا ہے جانور, پوری شرائط رکھتا ہے, حالانکہ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ 6 مہینے کا بکرا ہے. ٹھیک. تو ایک تو یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ شرائط کو پورا نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک. دوسرا ایسے بھی کیسز سننے کو ملے کہ جس نے انویسٹ کی, بکریاں جمع کی, وہ آیا 2-3 کاروانوں والوں کے پاس یا ہوٹل والوں کے پاس, یا اس کا نمائندہ گیا کہ جی ہمارے پاس یہ جانور ہیں, بکریاں ہیں یا بھیڑ ہیں, یا آپ ہم سے خرید لیں, ہم جو ہے وہ ذبح کر دیں گے آپ کے نام سے. ٹھیک. اور آپ کو بتا دیں گے اس ٹائم ذبح ہوگی تاکہ آپ حلق وغیرہ کر سکیں. صحیح. اب وہ ان 50 بکریوں کو 3 گروپ کو بھیج دیتا ہے, تینوں کو 50-50 بھیج دیتا ہے. اس کو 50 بھیج دی, اس کو 50 بھیج دی, اس کو 50 بھیج دی. یعنی ایک ہی ریوڑ جو ہے وہ 3 جگہ بھیج دی. 3 جگہ بھیج دیا. انہوں نے تھوڑی آنا حاجیوں نے دیکھنے کے لیے, وہ تو صرف فون پہ رابطہ کرے گا. صحیح. تو اب کون پکڑے گا اس سے؟ اللہ کی بارگاہ میں تو غلط ہوگی نا اس کی. وہ جب ذبح کر دی تو وہ کر بھی دیے. مطلب دوسروں کو یہ بتائے گا 3 جگہ اس نے پیسے لے لیے. ٹھیک. اچھا, اس سے بھی بڑھ کر لوگ ہوتے ہیں کہ اس نے 50 بکریاں تو رکھی ہوئی ہیں جو 3 افراد کو جا کے بکنگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. مطلب ایسے بھی چیٹر پائے گئے ہیں ماضی میں. یہ بات پائے ثبوت تک پہنچی ہے کہ انہوں نے لوگوں سے بکنگ کر لی, بکنگ کر کے پیسے جیب میں رکھ لیے. ٹھیک. جانور ذبح ہی نہیں کروائے. حاجیوں کو بول دیا کہ جی آپ کے جانور ذبح ہو گئے. اب بتاؤ, ایک حاجی 400 ریال دیتا ہے کم از کم. 400 سے 500 ریال میں قربانی ہوتی ہے, لگ بھگ 12 سے 15 ہزار روپیہ بن گیا. تو کتنی بڑی چیٹنگ کا وہ پلان کرتے ہیں, پورا سوچتے ہیں, منصوبہ بناتے ہیں, اور ان کا دماغ جو ہے نا صرف حرام کام کے لیے چلتا ہے, حلال کام کے لیے نہیں چلتا. اور وہ اس کام میں وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں, بڑھتے چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ وہ ایسے گڑھے میں گرتے ہیں, دنیا میں بھی رسوا ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی رسوائی ان کا مقدر ہو سکتی ہے. استغفر اللہ. تو جانوروں کے تعلق سے یہ عرض کیا میں نے, دھوکہ دے کا یہ پہلو ہوتا ہے. اچھا, آج کل چونکہ سیزن چل رہا ہے منڈیوں کا, جی, تو یہاں بھی ایک سے بڑھ کر ایک دھوکہ دہی کا کام ہوتا ہے. یعنی جانوروں کی منڈی میں اور دھوکہ دہی نہ ہو. کسی زمانے میں سب سے بڑا جو ہے وہ تجارتی جو مال تھا وہ جانور ہی ہوا کرتے تھے. سب سے زیادہ جو لین دین تھی, یا تو اناج کی ہوتی تھی یا جانوروں کی ہوتی تھی. ٹھیک. تو جانوروں میں طرح طرح کے طریقے ہوتے تھے. جیسے خود حدیث مبارکہ میں جو ہے وہ منع فرمایا گیا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ 2-3 دن تک جانور کا دودھ ہی نہیں نکالیں گے. مطلب آج کل تو موسم ہے گوشت والا جانور چاہیے, جی, ورنہ عام دنوں میں کیا ہوتا ہے, اگر کوئی لے رہا ہے تو وہ دودھ کے لیے لے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ 3-4 دن تک دودھ ہی نہیں نکالے گا اور منڈی میں لے کر آئے گا اور نکال کر دکھائے گا کہ دیکھو جی میری گائیں یا میری بکری جو ہے وہ اتنا دودھ دیتی ہے. ٹھیک. حالانکہ وہ 4 دنوں کا دودھ جمع ہوا ہے. صحیح. وہ 1 دن کا دودھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں دھوکہ دیا جائے گا. بعض جانوروں کے سینگ وغیرہ ٹوٹ جاتے ہیں, دمیں کٹ جاتی ہیں, وہ اس کو بڑے ترکیب کے ساتھ جوڑ کر لے آتے ہیں جناب. اچھا, 2 دانت والا جانور, اب وہ ہوتا کیا ہے کہ اس کی جو دودھ کے دانت آتے ہیں, 2 دانت والا کیسے ہوتا ہے, جیسے بچہ ہوتا ہے 7-8 سال کے عمر کے دانت گر جاتے ہیں, پھر دوبارہ دانت آتے ہیں. ٹھیک ہے. جب تو دوبارہ دانت آتے ہیں تو 2 دانت آگے کے آتے ہیں. صحیح. یہ دانت مقصود ہیں. تو ابھی جانور کے دودھ کے دانت ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اس کے دودھ کے دانت گھس دیتے ہیں, 2 دانت باقی رکھتے ہیں, باقی گھس دیتے ہیں, اس کے اوپر پوری نہیں ہوئی ہوتی, اور یہ شو کر دیتے ہیں جی یہ 2 دانت والا جانور ہے. عام خریدار سال میں 1 دفعہ جا رہا ہے تو سال میں 2 پہچان نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. بعض اوقات وہ ٹانگ بھی اس کی لنگڑی ہوتی ہے لیکن وہ بتاتے ہی نہیں ہے دھوکہ دے کر.
کام چلا لیتے ہیں. طرح طرح کے طریقے ہیں. ان کو کھلاتے پلاتے اس انداز میں کہ ان کے پیٹ پھول جاتے ہیں, ان کی باڈی جو ہے ایسی نظر آتی ہے کہ جناب پتہ نہیں کیا ہوگا. جب لایا جاتا ہے گھر میں تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک. تو یوں دھوکہ دہی منڈیوں میں ایسی ہوتی ہے کہ الامان والحفیظ. بس لوگ سمجھتے ہیں کہ بس سیزن لگانا ہے, جو بس مال کمانا ہے, جس طرح بھی مال ہے. اچھا, اب جو سوال انہوں نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ جانور جا کے بک کراتے ہیں. جی. اگر تو جانور بک کرنے کا مطلب یہ کہ بیانہ دے دیا, ٹھیک ہے, تو بیانہ دینے سے بھی خرید و فروخت تو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. 400 کے حساب سے سودا کیا ہے, 10-5 ریال دے دیے. دو غلطی ہیں نا اس میں. جی. ایک غلطی یہ ہے کہ کسی کی ملک میں مال ہی نہ آئے, صحیح, اور وہ آگے سودا کر لے. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ملک میں مال تو آ جائے, اس کے قبضے میں نہ آئے. صحیح. تو یہ چھوٹی غلطی ہے, غلطی ضرور ہے. ٹھیک. تو اگر وہ بیانہ دیا ہے جا کر 50 جانوروں کا, اور اس نے 50 بک کر لی, تو اسے چاہیے تھا کہ پہلے قبضہ کرتا, اپنی کسٹڈی میں لیتا, ٹھیک, پھر جا کے جانور ذبح کرتا. صحیح. اب لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی قبضہ تو بڑا مشکل ہے, اور یوں ہے وہ ہے فلاں ہے, تو بہت سختی ہے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. جی. 2010 میں ہم حج پہ تھے. ٹھیک. تو ہمارے قافلے کے اسلامی بھائیوں نے لگ بھگ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ ورکنگ کی. ٹھیک. وہ بیچارے چلے جاتے تھے. نیت یہ تھی کہ ہم خود اپنے جانور ذبح کریں گے, اور ہماری جو اسلام بھائی ہوں گے 2-4 چلے جائیں گے, اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں گے, ہمیں ہر طرح سے اطمینان رہے. جی. تو پہلے تو وہ گھومتے رہے, انہیں کہیں ایسے جانور ملے ہی نہ جو شرائط پر پورے اترتے ہوں. چھوٹی عمر کے جانور کھڑے ہوئے. ٹھیک. جہاں بھی جائیں یہی منظر. ایک جگہ جا کے انہوں نے سودا مطلب کیا, اور سمجھ میں آیا کہ ہاں ٹھیک ہے, تو ان کو بیانہ تھوڑا بہت بیانہ برائے نام دیا ہے, اور کہا کہ ہم خود ذبح کرنے آئیں گے, آپ ذبح نہیں کرو گے ہمارے بغیر. ٹھیک. اب ذبح کب کرنا تھا؟ 10 ذوالحجہ کو. ٹھیک ہے. ایسا رش کا عالم ہوتا ہے کہ میلوں میل پہلے چلنا پڑتا ہے. ٹھیک. جانوروں کو حاجیوں میں گھسے ہوئے تھوڑی ہوتے ہیں, صحیح, دور الگ دراز ایریا میں ہوتے ہیں, بسیں بند, ہر طرح کے ٹریفک بند, بالکل جام. زیادہ سے زیادہ کئی کلومیٹر چلنے کے بعد بائک مل سکتی ہے, وہ بھی 5 کلومیٹر تک جانے کے 100 ریال 200 ریال لے لیتا ہے ان دنوں کے اندر. ٹھیک. اب وہ بیچارے سفر کر کے گئے, سب کچھ وہاں پہنچ کے اس کو فون کیا, بھائی تم نے تو یہاں بلایا تھا, آپ تو یہاں نہیں ہو. تو اس نے کہا کہ جی وہ بس میں جانور لے آیا تھا یہاں پہ, اور وہ ٹاؤن والے لوگ آ گئے, اور انہوں نے کہا کہ جی آپ یہاں نہیں کھڑا کریں, تو میں کہیں اور چلا گیا, آپ مجھے اجازت دے دیں, میں کر دیتا ہوں قربانیاں. انہوں نے کہا کہ نہیں, بالکل بھی نہیں, ہم اپنی قربانیاں خود کریں گے, ہم آپ کو اجازت نہیں دے رہے. اب سارے آسر آئے بیٹھے تھے. ٹھیک ہے. رمی کر کے فارغ ہو چکے تھے. ٹھیک. بس ہماری قربانیاں ابھی ہو جائیں گی, ہماری تو ٹیم جا چکی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اب نیا جانور کہاں سے ڈھونڈیں؟ صحیح. پھر بیچارے دوبارہ نکلے, اور دوبارہ نکل کے یوں سمجھیں کہ ہماری پھر رات میں جا کے قربانی ہوئی ہے. مشقت ہو گئی کافی, مطلب مشقت ہو گئی. تو کیا ہے کہ قبضہ جب تک آپ نے نہیں لیا, آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. صحیح. اور جب آپ کی ڈیل ہوئی ہو حاجیوں کے ساتھ, جن کے بار بار فون آ رہے ہوں, تو بندہ سامنے بعد اوقات جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن پریشر میں آ کے غلطیاں کر دیتا ہے. تو یوں ملکیت میں آ چکے ہوں, ملکیت میں نہ آئے ہوں تو بے باطل ہوگی, اور ملکیت میں آنے کے بعد قبضہ لے چکا ہو, پھر یہ ہے کہ وہ آگے وہ بکنگ کرے. ٹھیک. اس کا دوسرا ایک آسان طریقہ ہے. جی. لیکن یہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حاجی کو بولیں جی کہ بھئی دیکھو میرا کچھ بھی نہیں ہے, صحیح, جانور والے کے جانور ہیں, میں آپ سے 50 ریال کمیشن کے لوں گا. ٹھیک ہے. کہ میں آپ کا جانور جو ہے نا اپنی سرپرستی میں جا کے وہاں پہ کروا دوں گا ذبح, اور آپ سے رابطہ رکھوں گا. ٹھیک ہے, آپ کے جانور جو ہے نا میں تعین کروں گا, آپ کے لیے یہ کام کروں گا. جانور اسی کے رہیں گے, مالک نے تو بیچا ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ڈائریکٹ اس کا وکیل بن کے مالک کے پاس چلا گیا, اس نے اپنا کمیشن لے لیا. ٹھیک ہے. تو چونکہ اس نے خریداری کی نہیں ہے, تو یہ ایک آسان اور ممکنہ صورت ہے. لیکن انہیں شرم آتی ہے کہ جی ہم کیسے بتا دیں حاجی کو کہ جی ہم 50 ریال کمیشن لیں گے, زیادہ ہے.
تو اب یہ ایک الگ بات ہے، حالانکہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے، بتا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مفتی اب اس سوال کے حوالے سے قربانی ہو جائے گی اس صورت میں؟ بے فاسد تو پائی گئی ہے نا، دیکھیں ایک وہ معاملات جو عبادت ہے اس کے اندر ایسا سودا کرنا جو بے فاسد ہو جی، تو وہ تو بدرجہ اولا جو ہے وہ ناجائز ہوگا۔ ٹھیک ہے، قربانی البتہ ہو جائے گی۔ ٹھیک۔ ویسے ابھی اس وقت جو ہے مجھے 3 سلسلوں کا لطف آ رہا تھا، سوال کے دوران بھی، مفتی صاحب کے جواب کے دوران بھی، احکام حج کا بھی آ رہا تھا، احکام تجارت تو ہے ہی، اور فیضان عید قربان بھی ہوئے کہ یہ ساتھ ساتھ ہی چل رہا تھا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، خواجہ دانائی کابینہ سے اینا اختاری عرض کر رہا ہوں، سلسلہ احکام تجارت میں میرا یہ سوال ہے کہ 2 لوگ جب پارٹنرشپ میں بزنس کریں اور اس کی مدت 1 سال رکھیں اور یہ شرط بھی رکھیں کہ اگر کسی نے یہ 1 سال کی مدت ختم ہونے سے پہلے پارٹنرشپ توڑنے کا مطالبہ کیا تو اس وقت جو بھی مالیات رہے گی تو اس کا شیئر یوں کریں گے کہ جو مطالبہ کرے گا اس کو 30% ملے گا، اور جو دوسرا پارٹنر جس نے مطالبہ نہیں کیا اس کو 70% ملے گا۔ تو کیا اس طرح کرنا درست ہے؟ کیا یہ شرط جائز ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے۔ یہ شرط تو جائز نہیں ہے۔ میں وضاحت کر دوں، پارٹنرشپ کو لمیٹڈ رکھا جا سکتا ہے کہ بھئی 6 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، اور اس دوران اگر کسی کی مجبوری آ جاتی ہے اور وہ ختم کرنا چاہتا ہے تو جو نفع کا ریشو طے تھا اس حساب سے نفع تقسیم ہوگا، صحیح، اور جو جس کا کیپٹل تھا اس حساب سے اس کو کیپٹل واپس ملے گا، اساسیات واپس ملیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہنا ہے کہ جی آپ کے مطالبے پہ وقت سے پہلے ہوئی ہے لہٰذا آپ اپنا نفع چھوڑ دو، سیکورٹی کے طور پہ کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلا سوال۔ مفتی صاحب، میں سلمان کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے، اگر اس طرح اجتماعی قربانی کی جائے کہ کسی شخص کو خریداری سے گوشت کی تقسیم تک کا ٹھیکہ دیا جائے، یعنی کوئی ادارہ قربانی کی ذمہ داری لے، بکنگ کرے اور پھر آگے ٹھیکہ دے دے، اس شرط پر کہ فی جانور 500 یا 1000 ٹھیکہ دار انہیں دے گا، کھال بھی دے گا، باقی سب ذمہ داری اس ٹھیکے دار کی ہوگی، یہ طریقہ جائز ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ۔ تھوڑی سی میلے غور صورت ہے۔ ٹھیک ہے، میلے غور صورت یوں ہے کہ اس نے کیا کیا کام کرنے ہیں، اس کے ذمہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر جانور جو ہے، جانوروں کو جو چارہ ہے جی، وہ بھی خرید کر دینا اس کی ذمہ داری ہے، جی، وہی یا صرف 69,000 کھلانا اس کی ذمہ داری ہے؟ نہیں، وہ خرچ اخراجات بھی وہی کرے گا۔ اگر تو سروس بیس کام ہو نا جی، تو کوئی خفا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے جو ہے وہ چوکیداری کرنی ہے، جانور باندھنے ہیں، ان کو پانی پلانا ہے، چارہ کھلانا ہے، اخراجات جو ہے وہ جو بھی ادارہ جو مینیج کر رہا ہے وہ اس کو اخراجات دے۔ ٹھیک ہے، اس طرح ایک عام ملازم رکھا جاتا ہے ان کاموں کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے بجائے ایک سپروائزر رکھ لیا، اس نے اپنی ٹیم بنا لی، اور نارملی رکھتے ہیں یہ لوگ۔ وہ سروس بیس کام ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اگر سروس بیس کام کی صورت ہے اور بقیہ جو اخراجات والے کام ہیں وہ خود ادارہ اس کو دیکھ رہا ہے، جو چارہ وغیرہ آتا ہے وہ اس کو خود دیکھ رہا ہے، یا قصاب کی جو اجرت کا معاملات ہے اس میں بارگیننگ کرنا، سب چیزیں خود دیکھ رہا ہے، تو کوئی اس میں مجھے حرج نظر نہیں آتا۔ اور دوسری صورت اگر ہے اس کو بھی میں ناجائز نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، اس صورت کو لے کے بیٹھنا پڑے گا، ٹھیک، دیکھنا پڑے گا لوگ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کس کا کیا مطلب کہ حق بنتا ہے، کس کے ذمہ کیا کام آتے ہیں۔ ٹھیک، تو یوں صرف ایک کال کی بنیاد پر جواب دینا ممکن نہیں ہے، تفصیل متعلقہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر سننے کے بعد پھر ہی دوسری صورت کا جواب دینا ممکن ہوگا۔ ٹھیک ہے، سلمان بھائی، آپ خود یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں یا جو بھی افراد اس طریقے کا کوئی ترکیب بنانا چاہ رہے ہیں تو کراچی ہی سے تھے اور پاکستان بھر میں بھی دارالفتہ اہل سنت کی مختلف شاخیں ہیں، وہاں پہ تشریف لے جائیے، وہاں پہ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل سے اس سوال کا بھی جواب جو ہے واضح طور پہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ مفتی صاحب نے جو صورتیں بیان کی ہیں اجمالاً وہ تو آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی،
ایک شخص کھاد، زرعی ادویات اور ڈیزل کا کاروبار کرتا ہے، تو اس سلسلے میں وہ ڈیزل جو ہے وہ پیٹرول پمپ سے خریدتا ہے، اپنی دکان پہ موجود نہیں رکھتا۔ تو جب گاہک آ کے ڈیزل کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ پرچی لکھ کے پمپ پہ بھیج دیتا ہے، پمپ والے اس پرچی پہ گاہک کو ڈیزل دے دیتے ہیں۔ بعد میں دکاندار پمپ والوں کو نقد ادائیگی کر دیتا ہے جب ان کا آپس میں حساب ہوتا ہے، اور گاہک جو ہے وہ دکاندار سے ادھار پہ لے کے جاتا ہے۔ تو اس صورتحال میں دو سوال پوچھنے تھے، ایک تو یہ کہ آیا پرچی پہ ڈیزل سے گاہک پمپ لے کے جا سکتا ہے، یا ہر صورت ضروری ہے کہ دکاندار ڈیزل کو اپنی دکان پہ ہی موجود رکھے اور وہاں سے گاہک کو دستیاب کرے؟ اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ جو ادھار والا ریٹ ہے وہ بعض اوقات تو گاہک دکاندار سے پوچھ کے جاتا ہے کہ آپ مجھے کتنے میں دے رہے ہو، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہر دفعہ نہیں پوچھتا، ایک دفعہ پوچھ لیتا ہے، اور اس کا دکاندار کا اور گاہک کا آپس میں اعتماد اتنا ہوتا ہے کہ گاہک کو پتہ ہوتا ہے کہ دکاندار جو ریٹ لگائے گا وہ مناسب ہی لگائے گا، اور بعد میں کبھی گاہک اور دکاندار کا اس بات پہ تکرار بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے کتنا ریٹ لگایا ہے، غلط لگایا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو کیا ہر دفعہ ہی گاہک کو ریٹ بتانا ضروری ہے، یا اگر ان کے درمیان اعتماد کی فضا ہے اور اس کے اندازے کے مطابق ہی ریٹ لگتا ہے تو ہر دفعہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ تو میروز بھائی، زندگی ہماری پوری ہو جائیں گی۔ یہ احکام تجارت کا جو موضوع ہے نا، اس پر نئے سے نئے سوالات آنا بند نہیں ہوں گے جی، یہ اتنا وسیع موضوع ہے۔ بالکل ایسے دیکھیں، بالکل ایک نئی صورت آئی ہے، بالکل نئی صورت آئی، مطلب یعنی جب شروع کیا تو میں سوچ رہا تھا یہ سوال آتا رہتا ہے، لیکن جب وہ اینڈ ہوا ہے تو وہ صورت تبدیل ہو گئی۔ دیکھیں، دوسرے سوال سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں جی۔ جو انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ ریٹ جو ہے وہ دکاندار ہر بار ہر بار طے نہیں ہوتے بعض اوقات، جی، تو اب اس میں دو صورتیں بن رہی ہیں۔ یا تو مثال کے طور پر انہوں نے فکس کیا ہوا ہے کہ جی پیٹرول آپ کو ملے گا، مارکیٹ جو ریٹ ہوگا اس سے ہم 10 روپیہ مہنگا دیں گے، ٹھیک ہے، اور 6 مہینے کی ادھار ہوگی۔ ٹھیک ہے، ادھار کی مدت فکس ہے ٹھیک ہے، اور جو فارمولہ ہے وہ فکس ہے، ٹھیک، تو ہر بار اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح، دوسری صورت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، بس دکاندار کی مرضی پہ چھوڑ دیا وہ جو لگا لے، ٹھیک، یہ جائز نہیں ہے۔ گاہک کو چاہیے کہ وہ دکاندار سے باقاعدہ ریٹ طے کرے، ہر مرتبہ طے کرے کہ بھئی کتنے کا ہے، ٹھیک، یہ کتنے کا دو گے، اور دکاندار کو چاہیے کہ وہ ادھار کی مدت طے کرے ٹھیک، تاکہ تنازع نہ ہو۔ ٹھیک، اب جو ان کا پہلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ جی دکاندار بھیج دیتا ہے پرچی دے کے اسی کو، جی، یہ جا کر مال لے لیتا ہے، ٹھیک، اس کے بعد موجود نہیں ہے، ڈیزل لے لیتا ہے، پیٹرول لے لیتا ہے، اور پھر دکاندار اس کو پیسے دے دیتا ٹھیک ہے۔ ہے، تو یہاں ہوا یہ کہ دکاندار نے خود پیٹرول نہیں خریدا، جی، اور اس نے وہ چیز بیچی ہے جو اس نے خود نہیں خریدی۔ صحیح، دکاندار کو چاہیے اپنے کسی ملازم کو بھیج دیا کرے، ٹھیک ہے، جب بھی ایسا گاہک آئے اس کے پاس جو بھی کین وغیرہ ہو وہ کین وغیرہ اپنے ملازم کو لے کر بھیج دے۔ ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے پیٹرول پمپ اتنا دور تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یا ملازم اس کے ساتھ چلا جائے، بھی گاڑی کی لوڈنگ وغیرہ کا اگر پرابلم ہے ٹھیک ہے، تو دکاندار اپنا ایک نمائندہ اس کے ساتھ بھیجتے، وہ ڈیزل بھروائے ٹھیک اس ہے، کین وغیرہ میں اور اس کی گاڑی میں رکھواتے، ٹھیک ہے، اس کی گاڑی میں پہلے ڈیزل بھروائے، ٹھیک، بھروانے کے بعد اسے ریٹ طے کرے، سودا کرے، پہلے سودا نہیں ہوگا ٹھیک ہے، کہ ہاں بھی یہ آپ کو بیچا ہم نے، ٹھیک ہے، تو یوں دکاندار کی ملکیت میں بھی آ گیا، دکاندار کا قبضہ بھی ہو گیا، اور اس نے اگلی پارٹی کو بیچ بھی دیا، ٹھیک، یہ جائز صورت ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔